Assalamu alaikum. Welcome to Study Hub, and today we are going to talk about challenges to new Taliban government, how Taliban is going to manage the new challenges emerging in Afghanistan. اور اس سے پہلے بھی میں نے اس لیکچر طالبان کے ایشو کے اوپر افغان ایشو کے اوپر لیکچرز بنائے ہوئے ہیں. آپ وہ ضرور وزٹ کیجیے گا. وہ آپ کو ایک الگ سی پلے لسٹ میں مل جائیں گے ہمارے چینل پہ, تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. ان میں آپ کو ہسٹری آف طالبان ملے گی جو کہ پوری سوویت انویژن سے لے کے 2001 تک ہے. اس میں کون کون سے ایونٹس ہوتے ہیں, میجر جو باتیں ہوتی ہیں, جو ایولیوشن ہوتا ہے طالبان کا, وہ سارا میں نے اس میں جو ہے آپ کو کلیئر کر دیا ہے. دوسرا, افغان پیس پروسیس, یہ 2001 سے لے کے 2021 تک, مطلب صدر بش سے لے کے جو بائیڈن تک جو یو ایس کی پالیسیز تھی, جو پالیسیز جو کہ آخر میں جا کے پیس پروسیس تک آپ کو لے جاتی ہیں, وہ میں نے ساری اس میں ڈسکس کی ہیں. اس میں پھر میں نے فیچرز بھی آپ کو بتائے ہوئے ہیں, تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. ابھی ہم چلتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر. تو آج جو ہے ہم لوگ یہ سارا کچھ ڈسکس کریں گے, میجر ڈیولپمنٹس آفٹر 15 اگست 2021, جو کہ کابل کو کیپچر کر دیا تھا طالبان نے. فارمیشن آف طالبان گورنمنٹ, who is who and what is what in this new government. اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ بنی ہے اس کے اوپر کرٹیسزم کون کون سی ہے, کیا کیا جو ہے کرٹیسزم کس طرح سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, وہ بھی دیکھیں گے. اس کے بعد ہم اس ساری چیزوں کے بعد ہم لوگ چیلنجز کے اوپر بات کریں گے کہ چیلنجز کیا کیا ہیں طالبان کی گورنمنٹ کو. تو بیک گراؤنڈ سے شروع کرتے ہیں. تو پچھلی ویڈیوز کو جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ 40 ایئرز وہ سارا اس میں پروسیس ہے. تو اب ہم بات کریں گے پریزنٹ سچویشن کے اوپر. تو دوحہ پیس اگریمنٹ 29 فروری 2020 کو سائن ہو گیا تھا. اس کے فیچرز آپ کو پچھلی ویڈیوز میں مل جائیں گے. طالبان ٹیک اوور کابل 15 اگست 2021 ہوتا ہے. پھر ایویکویشن کرائسس پیدا ہوتا ہے افغانستان کے اندر. تو جیسے ہی کابل جو ہے فال کر جاتا ہے طالبان کے ساتھ, طالبان کے پاس, تو وہاں سے لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پہ ایویکویشن کرائسس پیدا ہو جاتا ہے جو کابل ایئرپورٹ پہ. آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے جہازوں سے لوگ گر رہے تھے. پھر 19 اگست کو طالبان نے اسلامک امارت آف افغانستان ڈکلیئر کر دیا اس ملک کو. پھر یو ایس ٹروپس جو ہے 31 اگست تک فلی ودرا کر جاتے ہیں وہاں سے. پھر ایک جو ہے صرف ایک پارٹ ہوتا ہے افغانستان کا جو کہ پوری طرح سے کبھی بھی طالبان اس کے اوپر قابو نہیں کر پائے, وہ تھا پنجشیر ویلی. پنجشیر ویلی وہ ناردرن پارٹ ہے, یہ بالکل کابل کی قریبی ہی ہے. تو اس کے اوپر احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود وہ ایک طرح سے ریزسٹنس دے رہا تھا طالبان کو. اس کے ساتھ پچھلی گورنمنٹ کا وائس پریزیڈنٹ امر اللہ صالح بھی تھا, اور کچھ اور بھی گورنمنٹ کے لوگ تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ اس طرح سے آسانی سے یہاں سے نہیں جانے والے. لیکن 6 سپٹمبر کو طالبان اناؤنس کرتے ہیں کہ وی ہیو کیپچرڈ پنجشیر ویلی. تو یہ ایک طرح سے پچھلی جتنی بھی طالبان کی کیمپینز تھی, یہ فار دا فرسٹ ٹائم انہوں نے پنجشیر ویلی جو ہے کیپچر کر لی تھی. پھر 7 سپتمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان اپنی انٹرم گورنمنٹ اناؤنس کرتے ہیں کہ وی آر ناؤ فارمنگ اے گورنمنٹ. اور پھر وہ اپنی جو ان کی گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں یا جس طرح سے ان کی لیڈرشپ ہے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وی ہیو گاٹ دا فل کنٹرول آف افغانستان. تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کے اندر کی فگرز کون کون سی ہیں, کس کے پاس کیا اختیارات ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا who is who and what is what. تو پرائم منسٹر ہوں گے محمد حسن آخوند, ڈیپٹی پرائم منسٹر عبدالغنی برادر جس کی میں نے سٹوری پچھلی ویڈیوز میں بتائی تھی, انٹیریئر منسٹر سراج الدین حقانی, فارن منسٹر امیر خان متقی, ڈیپٹی فارن منسٹر محمد عباس تانکزائی, ڈیفینس منسٹر ملا یعقوب ہی سن آف ملا عمر, آرمی چیف فصیح الدین بدخشانی, فائنانس منسٹر ملا ہیبت اللہ, اینڈ ڈیپٹی کلچر اینڈ انفارمیشن منسٹر ذبیح اللہ مجاہد. ہیبت اللہ آخندزادہ جو ہے ان کے تھرڈ لیڈر ہیں, جن کے بارے میں نے آپ کو پہلی ہسٹری آف طالبان میں بتایا تھا کہ یہ ان کے تھرڈ جو ہے امیر المومنین, وہ جس ان کو کہتے ہیں, یہ ان کے تھرڈ امیر المومنین ہیں. اور اس گورنمنٹ کے اندر یہ سپریم لیڈر کا کردار ادا کریں گے. لیکن سپریم لیڈر کا آپ نے
ایران کی جو گورنمنٹ ہے اس میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ان کے سپریم لیڈر ہیں جیسے آیت اللہ خامنائی، تو ان کے پاس اسپیشل اتھارٹی ہوتی ہے، اسپیشل ان کو پریویلیج دیا جاتا ہے، ان کے پاس اسپیشل پاورز ہوتی ہیں کہ کوئی جیسے کہ جوڈیشری کے اوپر، یا جو ہے جو اگر وہ کوئی کسی کو امپلائے کریں یا پھر اسٹیٹ میڈیا کے اوپر، تو ان کے پاس اسپیشل پاورز ہوتی ہیں. تو یہ بھی ان کے سپریم لیڈر ہوں گے. یہ لیڈ کر رہے ہیں طالبان کو 2016 سے. اس کے بعد ملا حسن آخوند ہیں، یہ بھی بہت ان کے سینئر ہیں، پرائم منسٹر ہیں پچھلی گورنمنٹ کے، جب طالبان نے 1995 سے لے کے 2001 تک سنبھالا تھا، تو اس وقت یہ پرائم منسٹر تھے. اور ان کی ابھی ایج 71 ہے. ہی سروڈ ایز فارن منسٹر اینڈ ڈیپوٹی پرائم منسٹر ڈیورنگ دا لاسٹ ٹائم طالبان ور ان پاور. اچھا، یہ ابھی پرائم منسٹر، پچھلی بار وہ فارن منسٹر اور ڈیپوٹی منسٹر تھے. اچھا، یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پچھلی بار جب طالبان نے گورنمنٹ سنبھالی تھی، اس وقت صرف 3 کنٹریز تھے جنہوں نے ان کو ریکگنائز کیا تھا. وہ پاکستان، سعودی عربیہ اور UAE تھے. ابھی ان کے اوپر بھی UN کی طرف سے سینکشنز ہیں، ان کو ایک طرح سے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے. مولانا عبدالغنی برادر، اس کے بارے میں تو آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ ان کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، کتنا ان کا کلیدی کردار تھا دوحہ پیس اگریمنٹ میں. ابھی یہ ڈیپیوٹی پرائم منسٹر بنیں گے. ان کے بارے میں زیادہ تر یہی جو ہے رومرز تھے کہ یہ پریزیڈنٹ بنیں گے. ہی از دا کو فاؤنڈر آف دا طالبان. یہ کو فاؤنڈر، ہی ریمینڈ ان پاکستانی پرزن فار 8 years. تو یہ تاریخ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہے. پلیڈ دا موسٹ پرومیننٹ رول فرام طالبان سائڈ ان نیگوشیشنز. تو دوحہ نیگوشیشنز کے اندر یہ چیف نیگوشیٹر تھے. سراج الدین حقانی، ان کے اوپر FBI نے $10 million کا ریوارڈ رکھا ہوا ان کے سر کے اوپر، اور یہ وانٹڈ ہے FBI کی طرف سے. ان کو بھی جو ہے انٹیریئر منسٹر بنا دیا ہے طالبان نے. تو اس طرح سے بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے طالبان کو کہ انہوں نے ریکگنائز ٹیررسٹ کو جو ہے اپنی گورنمنٹ میں شامل کیا ہے. یہ ہیڈ آف حقانی نیٹ ورک، آپ نے حقانی نیٹ ورک کا سنا ہوگا. فار انفارمیشن دیٹ لیڈس، تو جو بھی ہمیں FBI کہتی ہے کہ انفارمیشن ایسی دے جو کہ ہمیں اس کو پکڑنے میں مدد دے، تو ہم اسے $10 million دیں گے US. امیر خان متقین کے فارن منسٹر ہوں گے. ٹک پارٹ ان دوحہ پیس نیگوشیشنز along ملا برادر. دین وی ہے ملا یعقوب، یہ ڈیفینس منسٹر ہوں گے، اور یہ ملا عمر کے بیٹے تھے. ان کی شکل آج تک کسی نے نہیں دیکھی، کیسے دکھتے ہیں ظاہر نہیں ہوتے. اچھا، اس گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسزم جو ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا نے یا پھر دنیا نے ان کے اوپر کیا ہے، وہ سب سے پہلے ہے کہ سبھی جو ان کی گورنمنٹ میں ہے وہ میل ہیں، کوئی فیمیل ان کے اندر نہیں ہے. اس کے بعد آل سینئر طالبان لیڈر، سبھی جو پرانی گورنمنٹ کے اندر تھے وہی آپ نے اپنی کی پوزیشنز ان کو دی ہوئی ہیں. کوئی ینگ نہیں ہے، کوئی نئی جو ہے نئے طالبان کی جو جنریشن ان میں سے کوئی نہیں ہے، اور ایک عورت بھی نہیں ہے، سارے میل ہیں. نو ون فرام مائنورٹی گروپس، جو مائنورٹیز ہیں آپ کے پاس یہ سارے پشتون ہیں، آپ نے مائنورٹی سے کسی کو جو ہے نہیں اٹھایا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نو ون فرام افغان گورنمنٹ. تو یہ کی ڈیمانڈ تھی دوحہ اگریمنٹ کے میں، جو آپ گورنمنٹ فارم کریں گے وہ انکلوسیو ہوگی، مطلب آپ کے ساتھ افغان جو پریویس افغان گورنمنٹ ہے اس کے بھی لوگ ہوں گے. تو صرف طالبان لیڈرشپ نہیں کریں گے، ان کے پاس جو مائنورٹیز ہوں گی، فیمیل جو امپلائیز ہوں گے، یا پھر جو پریویس افغان گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے، وہ سارے مل کے ایک افغان گورنمنٹ فارم کریں گے. لیکن یہ ساری پوائنٹس جو ہیں افغان کی اس گورنمنٹ میں مسنگ ہیں، تو یہ کرٹیسزم کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اب ہم اصل بات پہ آتے ہیں کہ چیلنجز کیا کیا ہیں. سب سے پہلے جو سب سے اہم چیلنج ہے وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے، کہ لوگ جو ملک ہیں، جو کنٹریز ہیں، افغانستان کو تسلیم کرے تاکہ وہ ایک طرح سے ڈپلومیٹک جو آئسولیشن ہے اس میں سے نکل آئے، تاکہ ان سے ٹریڈ کریں، ان سے جو ہے اپنی جو ڈیمانڈس ہیں، اپنی جو اس طرح سے جو ابھی وہ کرائسس میں ہے اس سے نکل پائے. تو ابھی تک اسے کسی نے جو ہے ریکگنائز نہیں کیا ہوا. یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے کہ لیجٹمیسی ول ہیو ٹو بی ارنڈ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم ریلیشنز آپ کے ساتھ قائم کریں تو کچھ ہماری کی ڈیمانڈس ہے وہ آپ پوری کریں، جو کہ دوحہ اگریمنٹ میں بھی ایک طرح سے شامل ہیں. فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر آپ کام کریں، وومنز رائٹس کے اوپر بات کریں، لڑکیوں کو اسکول جانے دیں، عورتوں کو امپلائی کریں. اس کے بعد
action against foreign terrorists in Afghan soil. So Afghan soil must not be used against your neighbors or any other country around the world. तो आप अपनी टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल करें कि वहाँ पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो, ना ही आपका कोई उनके साथ लेना देना हो. सेफ्टी एंड पार्टिसिपेशन एथनिक ग्रुप्स एंड माइनॉरिटीज. तो आपके अंदर जो एथनिक ग्रुप्स एंड माइनॉरिटीज हैं उनको सेफ्टी भी दें और उनकी जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट के अंदर उसको भी यकीनी बनाएं. और इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो कि एक डिमांड थी तो वो आपने नहीं की. तो अगर आप वो ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हम यकीनन आपकी रिकग्निशन को थोड़ा डिले करेंगे. एक्सेस टू फंड्स एंड फ्यूचर असिस्टेंस. अब इससे ये हो रहा है कि जब तक आपकी रिकग्निशन नहीं होती तो आपके फंड्स और आपकी जो असिस्टेंस होती है, जो आपको मुल्क इमदाद देते हैं, वो भी आपकी रुकी पड़ी होती है अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो. फिर प्रिवेंटिंग इकोनॉमिक कोलैप्स. तो जो मुआशी तौर पे उनके पास जो बहरान आया हुआ है उसको रोकने का, उसको कंट्रोल करने का भी एक तरह से चैलेंज है. इससे पहले 2020 में जब अफगान गवर्नमेंट थी तो इंटरनल असिस्टेंस वाज मोर देन 40%. तो उनकी जो जीडीपी थी उनका 40% जो हिस्सा वो सिर्फ बाहर की जो इमदाद आती थी उसके ऊपर बेस करता था. तो अब जब तालिबान आ गए तो वो इमदाद बंद हो गई. मनी हैज़ टू बी फाउंड टू पे सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट पर्सनल. तो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी सैलरी देनी होती है, तो ये भी एक इशू बन गया. और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर, पावर, कम्युनिकेशन, एनर्जी है, ये सारा कुछ जो मैकेनिज्म चलता है कंट्री का, जो जो ये चीज़ें चलती हैं उनको भी चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है. ट्रेन चलती है, जहाज़ चलते हैं, फैक्ट्रीज चलती हैं, या फिर जो आपका स्टाफ या कोई इमारत हैं, जो भी चीज़ें हैं इन सब को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है. उसके ऊपर जब वाशिंगटन ने ये ऐलान किया कि वी आर फ्रीजिंग द फंड्स ऑफ अफगानिस्तान इन आवर बैंक्स, तो जो सेंट्रल बैंक थी अफगानिस्तान के उसके जो फंड्स थे 9.5 बिलियन US डॉलर्स वो अमेरिका ने फ्रीज कर दिए, वो अपने पास रख लिए कि हम इनको नहीं देंगे. और उसके बाद जो ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट वर्क हो रहा था या यूएन एजेंसीज जो उनके साथ काम कर रही थी, ईयू की तरफ से जो फंड्स आ रहे थे वो भी सारे रुक गए. तो अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहा है उसके ऊपर यूएन ने अर्ज किया है कि आप तालिबान को ना दें लेकिन जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनका थोड़ा ख्याल रखें, उनको एड दें, थोड़ा थोड़ा फूड सप्लाई करें ताकि वो एक तरह से इन चीज़ों से निकल पाएँ. यूएस इस तो यहाँ से ये जाहिर हो रहा है कि अफगानिस्तान पहले जो मिलिट्री स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहा था तालिबान के अगेंस्ट, अब वो वहाँ से शिफ्ट होके इकोनॉमिक जो स्ट्रेटजी है उसको यूज़ कर रहा है और इकोनॉमिकली उनको प्रेशराइज कर रहा है इन चीज़ों के ऊपर खड़ा उतरने के लिए. उसके बाद जो सबसे अहम है वो है पॉलिटिकल कंसोलिडेशन. तो अफगानिस्तान में अब दो तरह के एक तरह से जनरेशन का शिफ्ट हो गया. 40 साल हो गए तो वहाँ पे कई जनरेशन्स आ गई. हर किसी की सोच मुख्तलिफ है, हर कोई दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखता है. और जो पिछले थे वो एक तरह से बहुत ही मुख्तलिफ थे, आज वाले मुख्तलिफ हैं. आपने कई अफगान जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उनको इंग्लिश में बात करते हो देखा होगा. उनकी जो पॉलिसीज़ होती है वो अपना बताते हैं कि हमारा विजन क्या है. तो एक तरह से वहाँ पे एक रिफ्ट आ गई है दोनों जो लीडरशिप के अंदर. कुछ मॉडरेट हो गए, कुछ जो है कंजर्वेटिव हो गए. तो उसको उस यूनिटी को बरकरार रखना भी एक चैलेंज हो गया है. द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नेंस हैव चेंज फंडामेंटली. तो 1990s से लेके अभी तक जो 30 इयर्स हुए इसके अंदर बहुत ही बड़ी तब्दीली आ चुकी है दुनिया के अंदर. जो गवर्नेंस सिस्टम है वो एक तरह से बहुत ही चेंज हो चुका है. तो उस तरह से उनको भी वही अप्रोच इस्तेमाल करनी होगी. दी एग्जॉटर्स या फिर आप डिपार्चर के लिए ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम द कंट्री एड्स टू द गवर्निंग डिफिकल्टीज. तो जब वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट आई तो लोग वहाँ से डिपार्चर करने लगे. तो एक तरह से ये भी बहुत एक तरह से सिचुएशन को ज़्यादा एक्सकर्बेट करने के लिए था कि आपने जो आपके एम्प्लॉयज़ थे गवर्नमेंट में जो शामिल थे पहले, जिनको एक्सपीरियंस था मॉडर्न जो गवर्निंग सिस्टम में, वो लोग वहाँ से चले गए. तो ये भी एक तरह से मुश्किलात पैदा हो गई ज़्यादा. इंक्लूजन ऑफ अफगान गवर्नमेंट. तो अफगान गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे वो भी यहाँ से चले गए. तो
اب وہ پیچھے والا جو جتنا بھی سسٹم تھا وہ چلانے کے لیے مشکل پیدا ہو رہی ہے، تو یہ کنسولیڈیشن کرنا بھی بہت لازم ہے۔ اس کے بعد کریٹیکل شارٹیج آف اسکلڈ پیپل، جس کو وہ ورڈ استعمال کرتے ہیں برین ڈرین، کہ جب آپ کے اسکلڈ پیپل پروفیشنلز آپ کی کنٹری کو چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ آپ کے پاس اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہے، یا پھر آپ ان کو ان کی جو ہے ایبلٹی کے مطابق ان کو ویسی سہولیات نہیں دے پاتے، تو مینی آف دا مور دین 1,20,000، تو اتنے لوگ یہاں سے بھاگ گئے ہیں جو کہ پڑھے لکھے تھے۔ Evacuated from Afghanistan qualified professionals from civil servants to lawyers، تو افغان with skills experience resources headed for the exit، تو جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے وہاں سے تقریباً بھاگ گئے، تو ایک طرح سے گیپ پیدا ہو گیا کہ اب جو پڑھے لکھے تھے، جو گورنمنٹ آفیشلز تھے، جو کہ یہ سارا مینٹین کرتے تھے، یونیورسٹی پروفیسرز تھے یا ہاسپٹلس کے بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے یا انجینئرز تھے، وہ سارے بھاگ گئے۔ They include bureaucrats, bankers, doctors, engineers, professors and university graduates، تو youngsters بھی ایک طرح سے یونیورسٹی جیسے جو پڑھے لکھے تھے وہ سارے بھاگ گئے، تو شارٹیج ہو گئی اسکلڈ پیپل کی۔ دے اسپوکس پرسن، تو افغانستان کا جو اسپوکس پرسن تھا اس نے بھی یہ بات کی تھی کہ ان کو ان لوگوں کی ضرورت ہے، وہ نہ جائیں یہاں سے۔ اس کے بعد یہ بھی چیلنج ہے کہ افغانستان کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے کسی بھی طرح سے استعمال نہ ہونے دیں، تو جس طرح سے طالبان نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ہم لوگ اپنی جو زمین ہے اس کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے، اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ کئی جگہوں پہ حملے ہوئے۔ ریسنٹلی ابھی ایک مسجد کے اوپر حملہ ہوا تھا جس میں 50 سے زیادہ لوگ مارے گئے، شہید ہوئے۔ دا ملیٹنٹ اسلامک اسٹیٹ، جو وہاں پہ داعش کا جو گروپ ہے، ISK ISU ایسے کچھ گروپس ہیں وہاں پہ، وہ کرتے جا رہے ہیں، انہوں نے جو ہے has already carried out a deadly suicide attack، تو کابل میں ہو رہے ہیں، پاکستان کے بارڈر پہ کراس بارڈر فائرنگ بھی ہو رہی ہے، بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، تو ابھی تک یہ جو ٹیررسٹ گروپس کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ طالبان ابھی تک نہیں کر پایا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ دیکھتے رہیے، اور بھی ویڈیوز آئیں گے انشاءاللہ۔